آمد آمد جناب سیدہ بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. برائے تعظیل ظہور امام زمان سے تو سلامتی امام زمان بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے، مشکلات کی دوری کے لیے، پریشانیوں کی آسانی کے لیے بار دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین والحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفاتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاء برحمتہ ثم الصلاة والسلام علی رسولہ المصدد المصطفى الامجد والمحمود الاحمد سیدنا و مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین آنی بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بالحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التی حلت بفنائک. علیکہ منی سلام اللہ ابدا ما بقیت و بقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم. اپنے اپنے دلوں کو کربلا کی جانب روانہ کریں کہ مولا عاشور گزر گیا، اربعین گزر گیا، ہمارے گناہ اتنے تھے ہم کربلا نہیں آ سکے، جو آنا چاہتے تھے وہ آ رہے ہیں، وہ آ چکے. باب الحوائج ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں اذن زیارت نہیں عطا ہوئی. مولا پھر سے یہ سال ہے، ہمارا انتظار ہے. باب الحوائج ہماری آس آپ عباس سے ہے مولا. آئندہ سال عاشور ہو یا اربعین، مولا ہماری کوشش یہی ہے ہم ذریعے حسین پہ آ کے سکینہ کے حصے کا پرسہ دے سکیں. مولا ہمیں اذن زیارت عطا کریں. مولا ہر بندہ مومن کربلا آنے کی تڑپ دلوں میں رکھتا ہے مولا، مگر گناہوں کی وجہ سے نہیں آ سکتا. باب الحوائج یہ راستے ہمارے لیے مشکل ہیں مولا، آپ چاہیں تو لہجوں میں ہمیں سفر کربلا دے دیں. مولا آپ کو واسطہ آپ کی سکینہ لاڈلی کا، مولا ہمیں کربلا عطا کریں. مولا ہم آ نہیں سکے مگر اپنا سلام عرض کرتے ہیں مولا، ہم حقیر سے بندے سلام پیش کرتے ہیں. باب الحوائج آپ سخی ابن سخی ہیں، علی کے علی بیٹے ہیں مولا، ہمارا سلام قبول کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
रब काबा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, रब काबा नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, मुहाफिज़े काबा नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, वारिस काबा नारे हैदरी, या अली, हैदरी, बरली वाला दिली, बुलंद से बुलंद तर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज्जल फरजक। नाज़ा हूँ मुस्तफ़ा सा पैगंबर मिला मुझे, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। नाज़ा हूँ मुस्तफ़ा सा पैगंबर मिला मुझे, हादी अली सा क़े कंबर मिला मुझे। सुभान अल्लाह। नाज़ा हूँ मुस्तफ़ा सा पैगंबर मिला मुझे, हादी अली सा क़े कंबर मिला मुझे। कैसा नसीब कैसा मुक़द्दर मिला मुझे, सदक़े में पंजतन के ये मिंबर मिला मुझे। सबसे पहले तमाम तर शुक्र है, तमाम तर हमद है उस खुदावंद मुताल की ज़ात का कि जिसने हमारी सांसों को इतनी मोहलत अता की कि हम फर्शे अज़ा पे आके सैयदा को सैयदा के लाल का पुरसा दे सकें। वो परवरदिगार आलम जो रहमान भी है, जो रहीम भी है, जो करीम भी है, पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अज्जल फरजक। कहा तमाम हमद है उस खुदावंद मुताल की ज़ात के लिए कि जिसने हमारी सांसों को इतनी मोहलत अता की है कि हम फर्शे अज़ा पे आके सैयदा को सैयदा के लाल का पुरसा दे सुभान अल्लाह, सदके जाइए। सकें। वो परवरदिगार आलम के जो चाहता है जब के बंदे को अपने करीब कर ले तो वो अपने बंदा मोमिन को इस फर्शे अज़ा की तरफ पलटा देता सुभान है। अल्लाह, सदके। क्योंकि हमारा अकीदा है यहाँ पे मुतहरा हस्तियाँ आती हैं जिनकी तहारत की गवाही खुदा ने कुरान में लिख दी है। सुभान अल्लाह। जब वो इस फर्शे अज़ा पे आ जाएं तो इस फर्शे अज़ा को वो पाको पाकीज़ा बना देती हैं, और जो कोई इस फर्शे अज़ा पे आता है सैयदा उसे पाक करके अंदर आने की इजाज़त देती है। क्योंकि हर कोई आ नहीं सकता, आता वही है जिसे शहजादी कौनैन बुलाते हैं। क्योंकि अज़ादार का मुकाम इतना है कि जब अज़ादार किसी अज़ा खाने में दाखिल होता है तो इस्तकबालिये के लिए सैयद सज्जाद आते हैं। ये मुकाम है एक अज़ादार का। कहा कि उस परवरदिगार आलम का लाख करोड़ शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें इतनी मोहलत अता की है कि हम एक दफ़ा फिर इस फर्शे अज़ा पे आ सकें। क्योंकि गुज़श्ता साल बहुत से लोग ऐसे थे जो हमारे साथ इस फर्शे अज़ा में मौजूद थे, मगर आज वो हमारे साथ नहीं रहे। क्योंकि खुदा ने जब जब चाहा कि हम पे एहसान करे, हमें इस फर्शे अज़ा की तरफ पलटा दिया। चमक चमक कली कली, अली 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 अली, नगर नगर कली कली, अली 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 अली, नाराए हैदरी, या अली या अली या अली, मदद हक है। नाराए सुनवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। खुदा ने जब जब चाहा कि खुदा मुलाकात के लिए आए, खुदा ने बंदे को फर्शे अज़ा की तरफ पलटाया। सुभान अल्लाह। क्योंकि जब हम यहाँ पे आ जाते हैं हमें पाकीज़ा किया जाता है। हम यहाँ पे आते हैं हमारा तज़किया नफ्स हो जाता है, हम पाको पाकीज़ा हो जाते हैं। और जो बंदा खुद को पाक कर ले उसे खुदा की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खुद खुदा मुलाकात करने आ जाता है। इस फर्शे अज़ा पे जब हम आ जाएं तो ये फर्शे अज़ा ना किसी का घर रहता है, ना कोई बारगाह रहता है, बल्कि ये करबलाए मुअल्ला बन जाती है। सुभान अल्लाह, बेशक। क्योंकि जो लोग करबला नहीं जा सकते हैं तो इमाम मासूम ने बड़ी खूबसूरत हदीस बयान की है। मौला फरमाते हैं, जब तुम घरों से निकलो मजलिस अज़ा के लिए और रास्ते में तुमसे कोई पूछे कि तुम कहाँ को जाते हो तो कहा करो कि करबला को जाते हो। क्योंकि खुदा खुद मुलाकात करने आता है, क्योंकि ये करबला बन जाती है। और करबला ऐसी जगह का नाम है
کہ جہاں پہ خدا کے فرشتے طواف کرنے آتے ہیں، خدا کے فرشتے طواف کرنے آتے ہیں۔ اس وقت ہم اگر جتنا بھی خدا کا شکریہ ادا کریں اتنا کم ہے، کیونکہ اس وقت ہم طواف ملائک کی وجہ بنے ہیں، یہ کربلا بنی ہے، تو جہاں جہاں عزادار بیٹھا ہے وہاں وہاں فرشتہ طواف کرتا ہے۔ کہا تمام تر حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کول کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام کہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ وہ ہستیاں کہ جنہیں خدا نے ہمیں عطا کیا ہے کہ یہ وسیلہ بنا کے انہیں لے کے آؤ میری بارگاہ میں۔ ہم کہتے ہیں پروردگار عالم ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے عطا کرنا آتا ہے۔ خدا نے کہا ہے نا ادعونی فاستجب لکم، میرے بندے تو مجھ سے مانگ، جب تو مجھ سے مانگے گا تو میں ہی قبول کرنے والا ہوں، میں ہی عطا کرنے والا ہوں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، جب بندہ خدا سے مانگے خدا عطا کرتا ہے۔ تو خدا نے کہا کہ تم اس لائق نہیں تھے کہ خود آ جاتے، ہم اس لائق نہیں ہیں کہ خود خدا کی بارگاہ میں جائیں اور کہیں خدایا تجھے ہمارے انسان ہونے کا واسطہ ہمیں عطا کر۔ خدا نے کہا کچھ وسیلے دے دیے، انہیں لے کے آؤ۔ خدایا تو نے وسیلے عطا کیے پھر بھی ہمیں مانگنا نہیں آیا، تو خدا نے کہا جو وسیلے عطا کر دیے انہیں میں نے چھپا کے بیان کیا۔ کہا خدایا کیسے بیان کیا؟ کہا ان کے ناموں کو میں نے اپنے ناموں میں چھپا دیا۔ خدایا کیسے چھپا دیا؟ کہا میں محمود تھا تو یہ محمد بن کے آ گئے، کہا اعلیٰ تھا تو انہیں علی بنایا، فاطر السماوات والارض تھا تو یہ وجہ تخلیق کائنات فاطمہ زہرا بنی۔ کہا میں محسن تھا تو انہیں حسن بنایا، میں قدیم الاحسان تھا تو یہ حسین شہید کربلا بنا۔ خدا نے کہا میں قدیم الاحسان تھا تو یہ حسین بنے، میں مسجود تھا تو انہیں سید سجاد بنایا۔ کہا میں عالم الغیب والشہادہ تھا تو یہ باقر العلوم بن کے آئے۔ کہا میں صادق الوعد تھا یہ جعفر صادق بن کے آئے۔ کہا میں قاظم الغیظ تھا یہ موسیٰ کاظم بن کے آئے۔ مجھے رضا پسند تھی یہ علی رضا بن کے آئے۔ کہا تقویٰ مجھے محبوب تھا انہیں محمد تقی بنایا۔ خدا کہتا ہے نقی مزاج میرا یہ علی نقی بن کے آیا۔ کہا عسکرانہ شان کا میں مالک، خدا کہتے ہیں عسکرانہ شان کا میں مالک، تو یہ حسن عسکری بن کے آئے۔ خدا نے کہا کہ میں خود غیب تھا، خدا نے کہا میں خود غیب تھا تو میں نے اپنی آخری حجت کو پردہ غیب میں رکھ دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد الجل الجل یا امام المنتظر الجل الجل اے حقیقی منتقم الجل الجل وارث خون حسین الجل الجل وارث خون حسین الجل الجل اے امین ذوالفقار الجل الجل ذوالفقار الجل الجل وارث دستار جات الجل الجل وارث دستار جات الجل الجل یا امام یا امام انتقام انتقام یا امام یا امام انتقام انتقام حضور امام زمانہ کے لیے بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدا نے کہا میں خود غیب تھا، میری آخری حجت کو پردہ غیب میں رکھا۔ خدا نے کہا میں شہرک سے زیادہ قریب، خدا شہرک سے زیادہ قریب، کہا جو میری آخری حجت ہے وہ لہجہ بلہجہ تمہارے قریب۔ کہا ہم شیعان حیدر کرار واحد ایسی قوم ہیں جو ہر سال یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا امام زندہ ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو پوری امت میں، پوری قوم میں، پورے دنیا میں لوگ پریشان ہیں، آدھا پاکستان ڈوب چکا ہے، مگر اس پورے حالات میں شیعان حیدر کرار نے عزاداری کو سر بلند رکھا، سر بلند رکھا، کیونکہ ہمیں یقین ہے جو ہمارے اوپر ہاتھ ہے وہ وقت کے امام ہے۔ کہا ہر کسی نے چاہا کہ حسین کو دیکھے، 61 ہجری کے حسین کو دیکھے، حسین کی کربلا کو دیکھے۔ لوگ حسین کی زیارت کے لیے کربلا جاتے ہیں مگر یہ کہ حسین ابن علی کو دیکھ نہیں سکتے۔ کہا حسین ابن علی کو دیکھ نہیں سکتے مگر یہ حسرت رکھتے ہیں
کہ وقت کے حسین کو دیکھیں. حسرت ہے، اسی لیے ہم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں نا پروردگار جب امام ظہور کریں تو ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عطا کریں. کہا ہر کسی کی خواہش ہے حکومت مہدوی کو دیکھے، ہر کسی کی خواہش ہے امام زمانہ کا انصاف دیکھے، سیدہ کا مقدمہ دیکھا جائے. کہا ہم اسی لیے ظہور کو مانگتے ہیں. تو شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی التجا خدا کی بارگاہ میں بیان کی ہے. سبحان اللہ. کہا ہے کہ نظریں ہیں منتظر کہ وہ منظر دکھائی دے، نظریں ہیں منتظر کہ وہ منظر دکھائی دے، مخلص کوئی تو قوم کا رہبر دکھائی دے. نظریں ہیں منتظر کہ وہ منظر دکھائی دے، مخلص کوئی تو قوم کا رہبر دکھائی دے. یا رب اٹھا لے عرش پہ ممبر رسول کا، یا حکم دے کے وارث ممبر دکھائی دے. کہا یہ ہستیاں تاک کر کے خدا نے کہا انہیں لے کے میری بارگاہ میں چلے آؤ، اور اگر تم انہیں وسیلہ بنا کے لاؤ گے جو میں نے عطا کر دی ہیں تو تم یہ دیکھو گے کہ میں تمہیں غفور بھی نظر آؤں گا، رحیم بھی نظر آؤں گا، کریم بھی نظر آؤں گا. کہا کہ میں ایسا ہوں جو کان نہیں رکھتا ہوں مگر پھر بھی تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، اور میری مخلوقات میں سے ایک شب بھی ایسی نہیں گزری ہے ان پہ کہ اگر کوئی پتھر میں موجود کیڑا بھی بھوکا سویا ہو. خدا کہتا ہے میں ایسا خالق ہوں جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہوں کہ میں اپنے بندہ مومن کو وہ چیز عطا کرتا ہوں کہ جو اس کے لیے بہتر سے بھی بہترین ہے. کہا اپنے حبیب سے خدا نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے، اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ کیا کہنا چاہ رہا ہے خدا. خدا نے کہا انما یرید اللہ لیذھبا، کہ ارادہ کر لیا خدا نے. پروردگار کیسا ارادہ کیا ہے تو نے؟ تو خدا نے کہا میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ اے محمد آپ کی اہل بیت سے رجس کو دور کر دوں اور انہیں مطہر ایسا بناؤں کہ جیسا طاہر ہونے کا حق ہے. انہیں مطہر بنایا جائے کہ نجاست چاہ کے بھی اہل بیت کے پاس نہ آ سکے. کیوں؟ کیونکہ اگر اہل بیت جو ایسی ہستیاں ہیں وہ جہاں چاہے جا سکتی ہیں مگر نجاست ان کے پاس آ نہیں سکتی. کیوں؟ خدا خود خدا خود حائل ہو جاتا ہے اہل بیت کے ساتھ. کیونکہ خدا نے کہا نا جب میں نے چاہا میں پہچانا جاؤں لوگ مجھے پہچانے تو میں نے اپنے نور سے نور کو جدا کیا. تو جو نور خدا نے اپنے نور سے جدا کیا تو کیسے ممکن ہے نجاست اس کے پاس آ جائے. کہا کہ خدا لا ریب تھا، خدا نے لا ریب کتاب بنائی، خدا نے لا ریب نبی بھیجا، اس کا لا ریب ہی ولی بھیجا. کہا ایسا بے عیب خدا ہے کہ اس کا نبی بھی بے عیب ہے، اس کی کتاب بھی بے عیب ہے، اس کا ولی بھی بے عیب ہے، یہاں تک کہ 12 کے 12 جانشین بے عیب ہے. کہ جو پہلا کہتا ہے وہی آخری کہتا ہے، اور کوئی تبدیلی کوئی رد و بدل ان کی بات میں آ نہیں سکتی. جو پہلے محمد نے کہا وہی درمیان والے نے کہا اور وہی آخری نے کہہ دیا. کہا جس نے کہا کہ یہ فرش عزا کربلا ہے، نام ان کا علی ہے، لقب ان کا رضا ہے کہ جن کی رضائیں خدا کو پسند آ گئی. یہ ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی اداؤں کو خدا پسند کرتا چلا گیا اور قرآن بناتا چلا گیا. ہستیاں ایسی ہیں نا کہ خدا نے جب چاہا کہ پہچانا جاؤں تو خدا نے انہیں بھیج دیا، پھر چاہا کہ ان کی شان کے قصیدے پڑھے جائیں تو خدا نے قرآن کو لکھنا شروع کیا. یہ جو قرآن ہے یہ خدا نے قصیدہ بیان کیا ہے محمد و اہل بیت محمد کی شان ہے. صلی اللہ محمد وعلی محمد. اس طرح سے اتارے ہیں محمد بے شک بے شک ہر شخص کو پیارے اکثر برے دہرہ پہ آ کر جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں، یہ تو سارے ہیں محمد. یا علی یا علی یا علی شام علی محمد بلند سے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
کہا جو پہلے نے کہہ دیا وہی آخری نے کہا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ کیسے جو 8واں بادشاہ کہہ رہا ہے کہ یہ فرش ازا جنت ہے، تو پہلے بھی کسی نے کہا ہوگا کہ فرش ازا جنت ہے، اسی لیے 8ویں نے کہہ دیا۔ کہا کہ جنت جو کہا گیا ہے پہلے اس طرح سے کہا تھا حبیب خدا نے کہ جس نے ایک دفعہ حسین کی زیارت کی اس کو مقبول حجوں کا ثواب ملے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہا یہ الفاظ حبیب خدا کے تھے کہ 70 مقبول حج ثواب کے طور پہ عطا کیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ 70 مقبول حج، کہا یہ کم ثواب نہیں تھا حسین ابن علی کی زیارت کا۔ کہا الفاظ میں تبدیلی آ سکتی ہے مگر مفہوم و معنی نہیں بدل سکتا۔ تو جو رضا بادشاہ نے کہا کہ یہ کربلا ہے، تو جو زائر کربلا نہیں جا سکتے وہ یہاں کے مقبول حجوں کا ثواب پاتے ہیں، وہ یہاں کے مقبول حجوں کا ثواب پاتے ہیں، کیونکہ یہ فرش ازا ایسی ہے کہ جس میں شہزادی کونین موجود ہے۔ کہ جن کی قصہ کا تذکرہ خدا نے قرآن میں کہا ہے اور یہ تک کہا ہے کہ یہ حجاب اللہ ہے۔ بی بی کو خدا کا حجاب کہا جاتا ہے، کہا یہ حجاب اللہ ہے۔ ان کی طہارت کی گواہی خدا نے قرآن میں دے دی۔ کہا ہستی ہے محمد مصطفیٰ خاتم الانبیاء، وہ ایسی ہستی ہے کہ رحمت للعالمین ہمارے لیے بن کے آئے ہیں، امت مسلمہ کے لیے، ہر دور کے انسانوں کے لیے حبیب خدا کو خدا نے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ کہا ان کی طہارت کی گواہی خدا نے قرآن میں دی ہے۔ طہارت کی گواہی قرآن میں دیتا گیا، ادائیں پسند کرتا گیا، قرآن بناتا چلا گیا۔ کہا کہ خدا کی بارگاہ میں ایسی ایسی ہستیاں خدا نے ہمیں عطا کی ہیں کہ جنہیں لے کے جائیں تو خدا وسیلے رد نہیں کرتا۔ جن کی طہارت کی گواہیاں خدا قرآن میں دیتا ہے ان میں سے ایک ہستی ایسی ہے کہ جو علی کی علی بیٹی ہیں، مشکل کشا کی مشکل کشا بیٹی، کہ خدا میرے کائنات کہتے ہیں اگر کوئی میری بارگاہ میں آئے اور مجھے واسطہ دے میری لاڈلی زینب کا تو میں رد نہیں کرتا، کہ یہ مقام بنت علی ہے، عالیہ کا مقام ہے، کہ علی خود کہتے ہیں کہ اگر کوئی میرے قریب آ کے یا میرے حرم میں آ کے مجھے زینب کا واسطہ دے تو میں رد نہیں کرتا۔ یہ ایسی ہستی ہیں بنت علی کہ اگر ان کا جلال دیکھنا ہے تو ان میں جمال سیدہ کا ہے، جلال علی کا ہے۔ جمال سیدہ کا ہے، جلال علی کا ہے۔ کہا کہ اگر ہم دیکھیں بی بی کے فضائل کو تو جلال ایسا دکھایا ہے بی بی نے کہ شام کو خاموش کروا دیا۔ ہم سنتے ہیں بی بی کے فضائل میں کہ بی بی کے ایک جملے پہ شام خاموش ہو گئی۔ اس کو کہا بی بی نے کہ خاموش ہو جا، ہر چیز رک گئی، ہر چیز رک گئی۔ کہا تاریخ گواہ ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ جس وقت علی کی علی بیٹی کو شام میں لایا گیا، پابند رسن تھی بی بی، مگر جب شام کے دربار میں آنے لگی بی بی تو کیسا وہ منظر تھا کہ ہر کوئی اپنا انعام مانگ رہا تھا اور کوئی طلب کر رہا تھا۔ ہر کسی نے کہا کہ میں نے اتنا ظلم کیا ہے، مجھے اتنا انعام دیا جائے۔ اور سب سے زیادہ یزید اپنے تخت پہ بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ حسین باغی ہے، حسین باغی ہے، حسین نے بغاوت کی اسی لیے حسین کو مارا گیا، حسین نے بغاوت کی اسی لیے حسین کو مارا گیا۔ کہا جس وقت بی بی دربار میں داخل ہوئی یزید یہ جملے کہہ رہا تھا کہ حسین نے میری بغاوت کی، اس وقت علی کی علی بیٹی جلال حیدریہ میں بولی۔ کیا کہا بی بی نے؟ کہا کیسے تمہاری بغاوت کی حسین نے؟ کہا کیسے؟ کہا حکومت میری تھی، تخت میرا تھا، تاج میرا تھا، حسین نے میری بات نہیں مانی، میری سلطنت میں حسین نے مجھے جھٹلایا، مجھے دھتکارا، میری بغاوت کر کے حسین نے میرے خلاف قدم اٹھایا، تو کیسے ممکن تھا حسین کو زندہ چھوڑوں؟ بی بی کہتی ہیں پھر تمہارا اختیار بتاؤ، اے یزید تم آج اپنا اختیار بتاؤ۔ بی بی کو کہتا ہے کہ اختیار میرا کیا دیکھنا چاہتی ہو علی کی بیٹی؟ تو بی بی مسکرا کے کہتی ہیں تمہارا اختیار اس شام پہ ہے، یہاں پہ ہوا کی بہت زیادہ آواز ہے۔ تاریخ کہتی ہے بی بی نے کہا اس ہوا کو روک کے دکھاؤ۔ یزید کہتا ہے کہ کیسی باتیں کرتی ہو علی کی بیٹی، ہوا کو میں کیسے روک سکتا ہوں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ بی بی نے کہا ٹھیک ہے ہوا تمہارے اختیار میں نہیں ہے، پھر یوں کرو تمہارے یہ جو دربار میں جتنے گھوڑے ہیں ان کے سموں کی جو ٹاپوں کی آواز ہے اسے روک کے دکھاؤ، یہ تو تمہارے اختیار میں ہے۔ کہا علی کی بیٹی کیسی دیوانوں والی باتیں کرتی ہو،
कोई कैसे इन्हें रोक सकता है। बीबी ने कहा हवा तुम्हारे इख्तियार में नहीं, ये घोड़ों के सुम्मों की आवाज़ रोकना तुम्हारे इख्तियार में नहीं। फिर यूं करो, ये जो ऊँट खड़े हैं इनके गले में जो घंटी है इसकी आवाज़ रोक के दिखाओ। फिर यजीद जो है वो देखने लगा कि अब मैं क्या करूं। तारीख कहती है यजीद ने कहा कि अली की बेटी, आपने भाई की मौत का सदमा लिया है, आप दीवानी हो गई हैं। बीबी ने कहा मैं देखना चाहती हूँ तुम्हारा इख्तियार क्या है। कहा कोई कैसे रोक सकता है, ये हवा, ये घोड़ों के टापों की आवाज़ और ये ऊँट के गले की घंटी, कोई कैसे रोक सकता है। बीबी ने कहा यजीद तेरा इख्तियार ये था कि तूने कहा मेरा इख्तियार ये तख्त है, ये ताज है, ये हुकूमत है। अब अली की अली बेटी का इख्तियार देख। कहा इख्तियार देख ले। कहा इतना कहना था। अली की अली बेटी ने जलाले हैदर में कहा उसको के खामोश हो जाओ। कहा सिर्फ एक लफ्ज़ अदा करना था तो वो पूरा दरबार शाम खामोश हो गया। सांसें जो बाहर थी वो बाहर रही, जो अंदर थी वो रुक गई। कहा रूहें परवास कर गई, रूहें परवास कर गई। अली की बेटी का इख्तियार ये था, घोड़े का जिसका सुम उठा था वो उठा रह गया, जिसका ज़मीन पे था ज़मीन पे रह गया, जिसके गले की घंटी हिल रही थी वो थम गई, आवाज़ें थमने लगी, हवाएं रुक गई। कहा यजीद ने ये मंजर देखा, खुद घबरा गया। इख्तियार हुसैन इब्न अली तो दूर की बात, कहा हम शीरा हुसैन इब्न अली का इख्तियार देख लें। माशाअल्लाह। यजीद तूने कुछ नहीं रोका, तेरे इख्तियार में कुछ नहीं था। अभी भी तू कहता है कि हुसैन बागी था। कहा इतना कहना था। बीबी ने जब उसको कहा पूरा दरबार खामोश हो गया। अब जब यजीद ने देखा, लहजों के बाद सांसें पलटी, हरकत शुरू हुई। कहा यजीद अब तू गवाह रहना, तेरे इख्तियार में कुछ नहीं मगर ज़ैनब का इख्तियार देख, सांसों को थाम दिया ज़ैनब वो हस्ती है कि जिसने हर किसी चीज़ को थाम के बताया कि इख्तियार हैदरी क्या है। कहा बीबी ने कहा कि मैं खुतबा दूंगी। यजीद के दरबार में बीबी ने खुतबा दिया, इजाज़त नहीं मिली। सैयद सज्जाद वक्त के इमाम थे, खुतबा देना चाहते थे मगर ये कह के बिठाया गया कि कैदियों को बादशाहों के सामने बोलने की इजाज़त नहीं होती है। कहा जब ये कहा गया तो बीबी खड़ी हो गई। जलाल आया हैदर का, अली मौला की अली बेटी हैं, जलाले हैदरिया में खड़ी होकर कहती हैं मैं खुतबा दूंगी। कहा बैठ जाएं, आप कैदी हैं, कैदियों को बोलने की इजाज़त नहीं है। बीबी मुस्कुरा के कहती हैं कौन रोकेगा मुझे, ए यजीद तू रोकेगा। जबना तुलका। कहा बीबी ने ये जुमला कहा, यजीद के रंग उड़ने लगे। कहा कि इसका मतलब ये था, दरबार में सब मौजूद देखते रहे, क्या कह रही हैं अली की अली बेटी कि तुम वो हो जिसकी अजदाद को मेरी अजदाद ने आज़ाद किया था, कि तुम हमारे ही सदक़े में आए हो, कि हम अगर आज़ाद ना करते तो आज तुम मौजूद ना होते। मैं देखूंगी कौन मुझे रोकेगा। अली की अली बेटी कहती हैं मैं देखती हूँ कौन आज मुझे रोकेगा। कहा जब बीबी ने ये कहा कि मैं देखूंगी कौन आज मुझे रोकेगा तो ये वक्त गुजरना था। बीबी ने चंद जुमले कहे। खुतबा बहुत तवील है, मैंने सिर्फ चंद जुमले बयान करने। बीबी ने कहा या यजीद क़ैद क़ैदत वसासायत वल्लाहु ला तन्हु ज़िक्रना। कहा ए यजीद तू अपना जोर लगा ले, तू जुल्म ढा ले। कहा जितनी तेरी ताकत है तू आजमा ले मगर तू हमें साबित कदम पाएगा। मगर खुदा की कसम हम वो हैं जिनका जिक्र रुकेगा नहीं। कहा खुदा की कसम बीबी ने खाई, वल्लाहु ला तन्हु ज़िक्रना, कि हम वो हैं खुदा की कसम जिनका जिक्र रुकने वाला नहीं है। कहा उस वक्त में 61 हिजरी में जहाँ सब गैर थे, कोई चाहने वाला नहीं है, ज़ैनब को कोई जानने वाला नहीं है। बीबी उस वक्त में ये कह रही हैं हम वो हैं कि खुदा की कसम जिनका जिक्र नहीं रुक सकता। कहा हम आज देखते हैं जगह जगह आज़ादारी हो रही है, लोग जहां आज भूखे मर रहे हैं वहां आज़ादार हुसैन इब्न अली घर घर में आज़ादारी करवा के हुसैन के नाम का बांट के बताते हैं कि हमें हुसैन ने अता किया है, कि जिसने अता किया है हम उसी के नाम का देते हैं, जो हम खाते हैं वो सदका हुसैन इब्न अली है। कहा अगर हमारे घरों में आज पानी है तो अली असगर का सदका है, हमारे सरों पे रिदाएं हैं तो अली की अली बेटी का सदका है। बीबी ने दरबार यजीद में खुतबा दे के कहा यजीद कोई रोक नहीं सकता मुझे। कहा उस वक्त में सब लोग हैरान थे कि क्या कह रही है अली की अली बेटी।
کیا کہہ رہی ہیں علی کی علی بیٹی کہ ہمارا ذکر رکے گا نہیں، ہم مٹ نہیں سکتے۔ کہا اس وقت سب نے کہا کہ شاید زینب نے صدمہ لے لیا بھائیوں کی موت کا، کربلا میں لاشیں چھوڑ کے آئی ہیں، اسی لیے بی بی یہ باتیں کہہ رہی ہیں، جبکہ ہم نے انہیں مار دیا، حسین مارے گئے، ہر چیز مٹ گئی، اب کیسے نام باقی رہے گا؟ کچھ نہیں بچا سوائے ایک بیمار کے، یہ چند مستورات ہیں ان کے، وہ بھی قید میں ہیں، ضعیف ہیں اور ایسے غموں سے چور ہیں کہ کچھ کہنے کے قابل نہیں ہیں۔ پھر بھی علی کی علی بیٹی جلال حیدر میں کہتی ہیں ہمارا ذکر رکے گا نہیں۔ اب جو دور دراز سے لوگ آئے تھے حیران ہونے لگے کہ نبی کی نواسی اور خدا کی قسم کھا رہی ہیں، نبی کی نواسی ہیں اور خدا کی قسم کھا رہی ہیں کہ واللہ لا تنہو ذکرنا، کہ اے یزید ہمارا ذکر رکنے والا نہیں ہے، ہم مٹنے والے نہیں ہیں۔ کہا کیسے نہیں مٹو گے؟ سوال کرنے والوں نے پوچھا اے بنت علی کیسے نہیں مٹو گے؟ جبکہ ہم نے دیکھا کربلا میں سارے مارے گئے، آپ کو اسیر کر کے لایا گیا۔ بی بی اس وقت جلال حیدر میں کہتی ہیں کہ اے یزید تو گواہ رہنا، زینب کی بات لکھ لینا۔ کہا کیا لکھنے کو؟ بی بی نے کہا کہ اے یزید یہی شام ہوگا، اے یزید یہی شام ہوگا، نہ تو رہے گا، نہ تیرا تخت رہے گا، نہ یہ تاج رہے گا، نہ حکومت رہے گی، مگر اسی شام میں نہ تیری قبر کا نشان ہوگا یزید، میرا مزار ہوگا، حسین کے عزادار آئیں گے، اور جب عزادار آنے لگیں گے ہر گلی میں ہر کوچے میں لکھا جائے گا، ہر کوچے میں عزادار پڑھے گا کہ زینب بنت علی کے شہر میں استقبال ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا زینب کے شہر میں استقبال ہے، اور استقبال کرنے کوئی عام ہستی نہیں آئے گی زینب کے شہر میں۔ جو ظاہر شام ہیں وہ جانتے ہیں کہ جب ہم شام میں جائیں، اور اکثر میڈیا میں بھی دکھایا جاتا ہے کہ شام کے بازاروں میں لکھا ہوتا ہے کہ بنت علی کے شہر میں استقبال کیا جاتا ہے۔ کہا اس استقبال کے لیے خود ابوالفضل عباس آتے ہیں، بی بی کے بھائی ہیں، اس استقبال کے لیے خود ابوالفضل عباس آتے ہیں، مقام کم نہیں ہے عزادار حسین ابن علی کا۔ کہا بی بی نے کہہ دیا یزید ہمارا ذکر رکے گا نہیں، یہی شام ہوگا، نہ تیری حکومت رہے گی، نہ تیری قبر کا نشان ہوگا، میرا مزار ہوگا، حسین کے عزادار آئیں گے، اور انہیں کہا جائے گا زینب بنت علی کے شہر میں استقبال کیا جاتا ہے، استقبال کے لیے میرا بھائی ابوالفضل عباس آئے گا۔ جو کربلا میں جاتے ہیں ان کا استقبال کرنے علی اکبر آتے ہیں، ابوالفضل عباس آتے ہیں، مگر شام کے زائرین کا استقبال خود ابوالفضل عباس کرتے ہیں۔ کہا بی بی نے خطبہ دیا، خطبہ دیتے دیتے جب دیکھا کہ انقلاب آ گیا، اب لوگ بی بی کی طرف منقلب ہونے لگے، لوگوں نے کہا کہ ہاں حسین حق پہ تھے، یزید ناحق ہے۔ اب جب یزید نے دیکھا بغاوت ہونے لگی، تاریخ کہتی ہے یزید نے اس وقت گھبرا کے کہا کہ میں نے تو حسین کو نہیں مارا، میں نے پہلے یزید نے کہا بغاوت کی حسین ابن علی نے اسی لیے مارے گئے، پھر یزید کہہ رہا ہے کہ میں نے حسین ابن علی کو نہیں مارا، وہ تو شمر نے مارا تھا، میں تو کربلا گیا ہی نہیں، میں نے نہیں مارا۔ کہا جب یہ جملے کہے یزید نے میں نے حسین کو نہیں مارا، علی کی علی بیٹی نے کربلا کی جانب رخ کر کے کہا حسین گواہ رہنا فاتح شام بن گئی زینب، کہ زینب نام اس ہستی کا ہے جو کہ قاتل کے دربار میں کھڑی ہو کے اس کا جرم اسی کی زبان سے قبول کروائے۔ یہ جلال ہے علی کی علی بیٹی کا کہ جو کہہ رہا تھا حسین نے بغاوت کی، اب وہی کہہ رہا ہے میں نے تو مارا نہیں، وہ اپنا اقرار جرم کر رہا ہے۔ یزیدیت کے خلاف کھڑی ہونے والی پہلی آواز زینب کی ہے۔ کہا جب لوگوں نے کہہ دیا یزید تو نے غلط کیا، سبحان اللہ، یزید تو نے غلط کیا، کہا اس مجمع میں جو کرسی نشین تھے، ہم نے تاریخ میں پڑھا کہیں 700 ہیں کہیں 400 ہیں، کہا جو کرسی نشین تھے ان میں سے ایک یہودی کھڑا ہوا، کہا یزید یہ تیرے نبی کی نواسی، کہا اگر آج موسیٰ کی اولاد میں سے کوئی ان کی اولاد میں سے آ کے یہ کہے کہ ہم موسیٰ کے رشتہ دار بھی ہیں تو ہم ان کا احترام کریں گے، ہم سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھیں گے۔ ایک عیسائی کھڑا ہوا، کہا یزید یہ تیرے نبی کی نواسی، تو نے اپنے ہی نبی کے نواسے کو مارا۔ یزید بے شک عیسیٰ کی اولاد نہیں، مگر اگر آج ہمیں ان کی سواری بھی مل جائے تو ہم اسے بھی سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھیں گے، مگر تو نے اپنے ہی نبی کی آل کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ کہا جب یہ دو لوگوں کی آواز بلند ہوئی یزید کے خلاف، یزید نے
دربار میں اشارہ کیا باہر لے جایا جائے، قتل کیا جائے، بغاوت کر دی انہوں نے میرے خلاف۔ اب جب یزید نے دیکھا، کہا بٹھا دیا جائے، بٹھایا جائے انہیں۔ کہا جب علی کی علی بیٹی کو بٹھانے کے لیے آئے، بی بی کا جلال بڑھا، کہا کہ کوئی مجھے روک نہیں سکتا۔ جب لوگوں نے کہا کہ آپ حق پہ ہیں تو بی بی نے اب اپنے ایک بیٹے کو اشارہ کر کے کہا کہ اب آپ کھڑے ہو جائیں سجاد، اب آپ کھڑے ہو جائیں۔ جب بی بی نے خود کو منوایا، توحید کو منوایا، حسین ابن علی کو منوا لیا، کہا اس وقت جلال حیدر میں کہا اے سجاد، اے میرے آقا، اے میرے سید و سردار، آپ میرے امام ہیں، اب آپ خطبہ پیش کریں۔ بی بی نے دربار میں مخاطب ہو کے کہا اب تم نے جب یہ مان لیا کہ زینب حق پہ ہے، حسین حق پہ تھے، مارے گئے، مگر یہ کہ یہ مجھ سے بھی سربلند ہے، بے شک عمر میں بڑی ہوں مگر یہ میرا بھی امام ہے، یہ میرے پہ بھی خدا کی حجت ہے۔ کہا اب اس کی زبان سے سنو۔ کہا امام کھڑے ہوئے، جب کھڑا ہو کے امام نے خطبہ دینا چاہا تو امام نے کیا کہا؟ کہا کہ میں وہ ہوں کہ جس کی اجداد میں ایک محمد ہیں، ایک علی ہیں، شیر خدا ہیں، فاتح خیبر ہیں، بدر و حنین کو فتح کرنے والے ہیں۔ کہا میں وہ ہوں جو مکہ و منا کا بیٹا ہوں۔ اب مولا نے اپنے خطبے کو بیان کیا، فضائل بیان کرتے کرتے اب ایک وقت ایسا آیا پورے دربار میں کھلبلی مچی، تاریخ کہتی ہے کوہرام مچ گیا، ہر کوئی یزید کے خلاف ہو گیا۔ اب یزید جو چپ نہیں کروا سکتا تھا، اس نے کہا کہ آذان دی جائے، بے وقت آذان دلوائی گئی۔ کہا جیسے ہی آذان میں اللہ اکبر آیا تو سید سجاد کے لب ہلے، کہا کہ بے شک خدا ہی بڑا ہے، بے شک خدا ہی بڑا ہے۔ کہا اذان میں آیا محمد رسول اللہ تو سید سجاد نے روک کے کہا اے یزید اب تو بتا کہ جس کا نام تو نے آذان میں دلوایا وہ میری جد ہیں یا تیرے رشتہ دار ہیں؟ کہا وہ میری جد ہیں یا تیرے رشتہ دار ہیں؟ کہا یہ محمد وہ ہیں جو ہماری اجداد ہیں، یہ ہمارے نانا بھی ہیں، یہ ہمارے دادا بھی ہیں، یہ ہماری اجداد ہیں۔ آج اذانوں میں محمد کا نام لے کے تم نے یہ ثابت کیا کہ تم نے حسین کو ناحق مارا ہے، حسین کو ناحق مارا ہے۔ کہا کہ کیسے ناحق مارا ہے؟ کہا حسین ابن علی نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے دو ہستیاں پیچھے چھوڑی تھی، ایک سید سجاد اور ایک علی کی علی بیٹی۔ جب مولا شہادت کے مرتبے پہ فائز ہوتے ہوتے شب عاشور مولا نے سارے منصب تقسیم کیے، سید سجاد کو امامت کا منصب دے چکے، بہن سے ودا کر چکے۔ روز عاشور پھر ان سے یہ کہا تھا کہ یہ گواہ رہنا حسین خودکشی نہیں کر رہا، حسین خودکشی نہیں کر رہا، حسین انسانیت کو بچانے نکلا ہے، حسین اسلام کو بچانے نکلا ہے۔ بے شک حسین جانتا ہے مارا جائے گا، مگر جب میرے بعد حسینیت آئے گی، انسانیت آ جائے گی، تب لوگوں کو یہ بتانا تم دونوں کا کام ہے، ایک سید سجاد کا، ایک علی کی علی بیٹی کا، یہ کام ہے تمہارا کہ لوگوں کو تم یہ جا کے بتاؤ کہ حسین خودکشی نہیں کی، حسین تمہیں بچانے کے لیے مارے گئے تھے۔ اب تم پہ یہ لازم ہے کہ حسین کا ذکر گھر گھر میں ہونا چاہیے۔ کہا تحریک چلا دی حسین ابن علی نے، حسین شہید ہو گئے، اب حسین کی تحریک کو آگے لے کے جانے والی زینب کبریٰ ہیں، علی کی علی بیٹی ہیں، ایک سید سجاد ہیں۔ کہا کہ آخری لحظوں میں بھی ان دو ہستیوں نے وصیتوں میں کہا تھا کہ چاہے کائنات رک جائے مگر فرش عزا بچھتے رہنے چاہیے، خدا کی بارگاہ میں چلیں، وسیلہ بنا کے چلیں اسی علی کی علی بیٹی کو، کہ مولا ہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، اے علی ابن ابی طالب آپ کو واسطہ آپ کی بیٹی کا، مولا ہم بڑے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، ہم مشکلات سے دوچار ہیں، ہمیں کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے، مگر آپ ہی کہتے ہیں کہ اگر زینب کا واسطہ دے کے مانگو تو علی رد نہیں کرتا، آپ مشکل کشا ہیں، آپ کی بیٹی مشکل کشا ہے، بے شک مولا انہی کے وسیلے سے ہم نے مانگنا ہے اور آپ نے عطا کروانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے، کیونکہ اگر خدا خالق ہے، رازق ہے تو رزق کی تقسیم کا ذمہ علی ابن ابی طالب کا ہے، روح پرواز ہونی ہو یا کسی کے بدن میں روح آنی ہو، اجازت علی سے لی جاتی ہے۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہیں جتنے ان کے فضائل بیان کیے جائیں اتنے کم ہیں، کیونکہ خدا خود ان کی شان بیان کرتا ہے کہ جتنا جس کا مقام ہے مصیبت بھی اتنی آئی ہے۔
علی کی علی بیٹی کا مقام دیکھا جائے تو بیوی وہ ہستی ہیں جو کبھی بابا کے سامنے نہیں گئی، مگر دربار میں شرابی سے کلام کرتی رہی کہ وہ کیسا منظر ہے، خود کو کربلا کی جانب لے کے چلیں کہ 70 قدم پہ کھڑی بہن دیکھتی رہی۔ دعا کیا کریں کبھی کسی بہن کا مان نہ ٹوٹے جیسے علی کی علی بیٹی کے مان ٹوٹے۔ ایک دو پہر میں اجڑ گئی زینب، رونے کے لیے کافی ہے زینب تمہارا نام، کہ اگر ہم خود کو کہتے ہیں کہ ہم زینب کی کنیزیں ہیں تو بی بی کہتی ہیں تمہاری رداؤں کو بچانے کے لیے زینب نے اپنی ردا دی ہے، تو اب تم پہ یہ لازم ہے کہ تم اپنے پردوں کی حفاظت کرو۔ کہا وسیلہ ہم نے بنایا ہے علی کی علی بیٹی کو، یہ مشکل کشا بھی ہیں، یہ اگر دیکھا جائے تو ایک وقت میں زینب فاطمہ بھی بنی ہے، وہی ایک زینب ہے جو حسن بھی بنی ہے، وہی زینب حسین بھی بنی ہے، کبھی وہ عباس بنی ہے، یہ ایک زینب ہے جو ہر کردار میں ڈھلی ہے۔ ذہنوں کو لے کے چلیں کربلا کی جانب کہ کوئی بہن بھائی کو اس حال میں نہ دیکھے جیسے زینب دیکھتی رہی۔ وقت کا امام رو کے کہتا ہے میرا سلام اس ہستی پہ کہ جس نے 70 قدم کے فاصلے سے دیکھا بھائی کی گردن پہ کن خنجر چلتا رہا۔ زینب دیکھتی رہی، خنجر چلتا رہا۔ رو کے بھی کہتی تھی یار زینباں بلند ہو جا کہ زینب حسین کو دیکھ لے، مگر بھائی رو کے کہتا تھا زینباں تو اتنا بلند ہو جا کہ زینب یہ حالت نہ دیکھ پائے۔ زینب نے شہید ہوتے دیکھا ہے۔ کہا یہ جو ایام ہے یہ علی کی علی بیٹی کے ایام ہیں کہ جو اجڑ کے مدینے کو آتی ہے۔ اجڑ گئی نا زینب، نہ کوئی بھائی رہا نہ اولاد بچی سوائے ایک سید سجاد کے، زینب کے پاس کچھ نہیں رہا۔ کہا وہ کیسا منظر ہوگا کہ جب زینب نے کربلا آ کے بھائی سے یہ کہا ہوگا حسین زینب تو رہا ہو کے آ گئی، حسین تمہارے سینے کے تعویذ کو زینب نے شام کے زندان میں سلا دیا۔ تاریخ کہتی ہے سب سے مشکل یہ جملہ تھا زینب کے لیے کہ یہ کہتی حسین زینب آ گئی مگر سکینہ شام میں رہ گئی۔ عجب وہ قیامت خیز منظر ہے، تاریخ لکھتی ہے مقتل کی کتابوں میں ملتا ہے جب 70 قدم سے دیکھتی رہی زینب، رو کے کہتی رہی اور زینباں اتنا بلند ہو زینب بھائی کو دیکھ لے، کیونکہ بھائی کو دیکھے بغیر زینب رہ نہیں پائے گی۔ کہا جب زینب دیکھنا چاہتی ہے حسین کہتے ہیں زینب دیکھ نہ پائے، زینب برداشت نہ کر پائے گی، مگر وقت کا امام رو کے کہتا ہے میرا سلام اس صابرہ پہ کہ جو اپنے بیٹوں کو بھی نہ روئی تھی مگر علی اکبر کو آتے دیکھ کے رونے لگی زینب، کہ ایک مان پہ زینب نے مدینہ چھوڑا۔ جب وہ مان نہ رہا تو زینب نے رداؤں کی ضمانت چھوڑی، چلی ہے نا بی بی کربلا سے قید ہو کے اسیر بن کے بھی چلی ہیں۔ کہا 41 ہجری میں زینب کوفہ آئی تھی تو شہزادی بن کے آئی تھی، بابا کی حکومت تھی۔ کہا جب لائی گئی کوفے میں مہار تھامی تھی بابا علی نے، کہا جیسے ہی کوفے میں داخل ہوئے تاریخ کہتی ہے کہ زینب نے یہ ایک جملہ کہا، کیسا وہ منظر تھا جب کوفے کے دربار کے قریب آئے علی نے آواز دی زینب، کہا جی بابا جان، کہا زینب ذرا اپنی اماری کا پردہ تو ہٹائیے، پردے کا ہٹنا تھا۔ علی نے کہا زینب
غور سے دیکھو یہ کوفے کی پہلی گلی ہے. کہا گلی کا نام آنا ہے. زینب نے پردہ گرایا, چند قدم آگے چلے تھے. علی نے پھر کہا زینب عماری کا پردہ ہٹاؤ, پردے کا ہٹانا تھا. کہا زینب غور سے دیکھو کوفے کا پہلا بازار ہے, بازار کا نام آیا. زینب نے پردہ گرایا. تاریخ کہتی ہے پھر چند قدم آگے چلے تھے. علی نے کہا زینب ذرا عماری کا پردہ ہٹاؤ, پردے کا ہٹانا تھا. تاریخ لکھتی علی نے کہا زینب غور سے دیکھ لے یہ کوفے کا پہلا دربار ہے, دربار کا نام آنا تھا. تڑپ کے رہ گئی علی کی علی بیٹی, رو کے کہا بابا یہ بازار, یہ گلیاں, یہ دربار کوئی بیٹیوں کو دکھاتا ہے؟ بابا اگر یہ بازار دکھانے ہیں حسین کو دکھائیے, بابا یہ عباس کو دکھائیے. کہا علی تڑپے, تڑپ کے کہا زینب یہی کوفہ ہوگا. زینب تو زینب رہے گی, تو پابند رسن ہوگی, سر پہ ردا نہ ہوگی, اسیر بن کے گزاری جائے گی. زینب یہاں تو نے کلام بھی کرنا ہے, زینب یہاں تو نے خود کو منوانا بھی ہے. کہا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو کس کی مجال اس کو بازاروں میں لے کے آئے. کہا بابا کس کی مجال ہے کہ عباس جیسا بھائی ہو اور بہن ننگے سر بازاروں میں آئے. علی تڑپ کے کہتے ہیں زینب جب تو لائی جائے گی نہ عباس رہے گا, زینب نہ حسین رہے گا, نہ حسن رہے گا. آ گئی 61 ہجری وہی زینب جو شہزادی بن کے آئی تھی آج اسیرہ بن کے لائی گئی. کہا جیسے ہی دربار میں قدم رکھا بازاروں سے گزرتی رہی. اب بابا کی باتیں یاد آنے لگی. تڑپ کے کہا بابا, بابا زینب کی مدد کو آئیے. بابا عباس نہ رہا, بابا سر سے ردا چھین لی گئی. بابا ہاتھ پابند رسن بندے, بابا زینب کے پاس کوئی آسرا نہ بچا. بابا زینب سوال ردا کا کرتی ہے, بابا جواب پتھر دیے جاتے ہیں. دعا کیا کرو کبھی کوئی بیٹی یتیم نہ ہو, یتیموں کے بڑے مان ہے. تاریخ لکھتی ہے کائنات میں 3 یتیمہ گزری ہیں. بعد بابا سوال کرتی رہی, جواب نہ پایا. پہلی یتیم نبی کی بیٹی تھی, بعد بابا حق مانگتی رہی, سیدہ کو جھٹلایا گیا. دوسری یتیم علی کی بیٹی ہے. تاریخ کہتی ہے بعد بابا زینب ایک ردا مانگتی رہی, سوال چادر کا کرتی تھی, جواب میں پتھر برسائے جاتے تھے. کہا تیسری یتیم وہ ہستی ہے جو رو کے پوچھتی رہی بابا یتیم کہتے کسے ہیں؟ حسین نے کیا تعارف کروایا تھا؟ کہا سکینہ جسے تماچے مارے جائیں اسے یتیم کہتے ہیں. سکینہ جس کے کانوں سے گوشوارے چھین لیے جائیں سکینہ وہ یتیم ہوتا ہے. کہا 61 ہجری میں علی کی علی بیٹی آ گئی. بابا کی باتیں یاد آتی رہی. زینب کو جب جب پتھر لگا عباس کے سر کو دیکھا, عباس تیرے مان پہ زینب نے مدینہ چھوکا. عباس تو چلا گیا, زینب کی ردا چھین لی. عباس میں عباس بن کے دکھا گئی. عباس میرا یہ جلال تھا کہ ہر کوئی پوچھتا تھا کہ بنت علی کون ہے. ہر کسی کو میں نظر آتی رہی, لوگ پتھر برساتے رہے, میں سوال چادر کا کرتی رہی. عباس تو نے تو کبھی میرا سایہ نظر نہ آنے دیا. عباس آج میں بے مکنا ہو بے چادر درباروں میں آئے گئی. عباس میں کبھی شکوے نہیں کرتی تجھ سے, مگر یہ کہ جب چادر کا سوال کرتی ہوں میرے دل میں وہ وقت آتا ہے, مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میرے سایہ دھوپ میں آتا تھا. عباس تو چھاؤں بن کے دکھاتا تھا. عباس آج بھی زینب دھوپ میں کھڑی ہے, عباس اب بھی تو شجر بن کے دکھا دے. عباس آج بھی سایہ کر دے زینب پہ. بی بی کہتی رہی, روتی رہی, عباس کو دیکھتی رہی. کہا زینب اپنے بچوں کو نہیں روئی,
बीवी बच्चों को नहीं रोई, मगर अली अकबर को रोती रही ज़ैनब, अब्बास को रोती रही ज़ैनब। कहा हर पत्थर बर्दाश्त किया नाम अब्बास लेके, कहा अब्बास का नाम लेती इतना सब्र आ जाता ज़ैनब को। तारीख कहती है पत्थर खा के भी अब्बास को देखती मगर आंसू ना गिराती। अब्बास तू इतना जरी है कि तेरे सामने पत्थर मारा जाता है मगर तू ये हाथ नहीं रोक सकता। अब्बास तेरा जलाल ज़ैनब में आया। कहा ऐसा वक्त आया अली की अली बेटी पे पत्थर भी बर्दाश्त किए, बागी होने का ताना भी बीवी ने बर्दाश्त किया। तारीख कहती है जो कभी न रोई थी जब लफ्ज़ बागी आता ज़ैनब तड़प के रह जाती कि मेरा भाई बागी नहीं था कि उसे तो मारा भी सजदे की हालत में गया है, वो ऐसा नमाजी है कि उस जैसी नमाज कोई अदा नहीं कर सकता, वो ऐसा कारी है कि नौके सिना पे कुरान जारी है। कहा ज़ैनब ने हर जुल्म बर्दाश्त किया मगर जब रिहाई पाई ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ। तारीख कहती है शाम के जिंदान में जब सैयद सज्जाद ने आज कहा कि अम्मा रिहाई मिल गई, सज्जाद ने हर बीबी की रस्सियाँ खोली मगर एक माँ नहीं मिलती। कहा माँ को देखने के लिए सज्जाद बहन की कब्र पे आए, रो के माँ से कहा माँ रिहाई मिल गई। अली की अली बेटी कहती है रुबाब आए सज्जाद आपकी रस्सियाँ भी खोल ले। तड़प के कहती है जिसकी बेटी कैदी दफन की जाए वो माँ कैसे रिहाई पाएगी, जिसकी बेटी आज भी कैद में है वो कैसे वतन जाएगी। कहा उलमा बयान करते हैं वो सज्जाद जो हर मोड़ पे मौत मांगता रहा, जो हर मोड़ पे मौत मांगता रहा वो वतन को चला मगर जो वतन जाना चाहती थी वो शाम के जिंदान में सुला दी सज्जाद ने। कहा जब रिहाई पाके करबला की जानिब जाने का इरादा किया अली की अली बेटी सकीना के पास आई जो कि कहा सकीना अगर मैं मुश्किल कुशा की बेटी हूँ तू भी हुसैन के सीने का ताबीज़ है। सकीना आज माँ की मदद तो कर दे। उस वक्त लहर से आवाज़ आई वो भी अम्मा कैसी मदद चाहिए। कहा सकीना आज ज़ैनब ये पूछने आई है बता बाबा को क्या जाके कहूँ कि क्यों सकीना को शाम में छोड़ा। कहा हुसैन की लहर पे नहीं जा सकती जब तक सकीना साथ ना हो। तारीख लिखती है ज़ैनब आई हुसैन की लाल पे, ज़ैनब ने खुद को ऐसे गिराया जैसे अब्बास दीन से ज़मीन पे आए थे। कहा वो मंजर अजीब था। बहन ने भाई से कहा हुसैन हम मदीने जाते हैं मगर तेरे सीने का तावीज़ आज भी शाम के जिंदान में सोया है। हुसैन ज़ैनब को माफ करना, इमानत का ख्याल न रख सकी, ये ज़ैनब उजड़ गई। कहा हुसैन अब मदीना जाने का दिल नहीं करता, हुसैन मदीना रहने के काबिल नहीं रहा। कहा फिर भी उजड़ी हुई ज़ैनब मदीने के जाने वाली। बेटी को कितना भी दुख हो ना बेटी बाप को नहीं बताती, बेटी भाई को नहीं बताती, माँ के पास आती है। कहा ज़ैनब ने माँ के पास जाना था, अपने दिल के दर्द को बयान करना था। अब मदीने में जो कदम रखती है ज़ैनब संभल नहीं पाती। तारीख कहती है ज़ैनब सबसे पहले नाना की कब्र पे आई, आके सलाम अर्ज किया। ऐसा सलाम था कब्र नबी लर्जी, क्या सलाम के जुमले थे। नाना ज़ैनब उजड़ के आ गई, नाना सलाम ले लो ज़ैनब का। नाना मैं 70 कदम पे देखती रही हुसैन शहीद होते रहे। कहा ये कहना था। ज़ैनब ने एक खून आलूद कुर्ता निकाला, नबी की कब्र के करीब किया, ज़लज़ला आया, रो के कहा नाना ये कुर्ता बर्दाश्त ना कर पाए। नाना मैं ज़ैनब ने खड़े होके देखा, नाना तमाचे सकीना को लगे मैंने देखा, नाना हुसैन तड़पता रहा ज़ैनब देखती रही। कहा नाना से विदा किया ज़ैनब ने, माँ की कब्र पे आई।
آخری جملے زحمت تمام خدا سے حاجات مانگتے رہے، خدا دینے والا ہے کہ زینب کے وسیلے میں عطا کرے۔ علی کے علی بیٹی کی پریشانیوں کا واسطہ خدا ہر بندہ مومن کی پریشانیوں کو دور کرے۔ زینب اجڑ کے ماں کی قبر کی طرف آئی، رو کے کہا اماں زینب سلام عرض کرتی ہے، اماں نانا کا دین بچ گیا، زینب کی نسل اجڑ گئی، اماں نانا کا دین بچائی، زینب خود کو اسیر کر کے آئی، اماں سلام لے لو، اماں حسین کا پرسہ دینے آئی زینب، اماں عباس کے کٹے بازوؤں کا پرسہ لے لو، اماں اصغر کے تیر کا پرسہ، اماں علی اکبر کی برچھی کا پرسہ، زینب نے پرسے دینے شروع کیے۔ اب آخری منزل پہ آئی زینب، خون بھرا حسین کا کرتا نکال کے لحد سیدہ پہ رکھا۔ کہا راوی بیان کرتا ہے جب سیدہ کی قبر پہ حسین کا کرتا آیا، پورے مدینے میں کوہرام مچا، زلزلہ آیا، ایسا طوفان اٹھا۔ علی کی علی بیٹی کہتی ہے اماں برداشت نہ کر سکی، اماں میں کھڑی رہی دیکھتی رہی۔ کہا لحد سے آواز آئی زینب تو 70 قدم پہ تھی، حسین میری آغوش میں تھا، زینب زینب میں ہر لحظہ تیرے ساتھ چلی ہوں، زینب تو نے تو صرف دیکھا، میں نے 7 انگلیاں کٹوائی، زینب آغوش میں میری حسین کا سر تھا۔ کہا یہ ایسا منظر تھا، زینب نے ایک عجب کام کیا۔ کیا کام کیا؟ تاریخ کہتی ہے بی بی نے سر سے ردا اتار کے کہا اماں دیکھ لے زینب کے بال سفید ہو گئے، اماں زینب کا سر آج بھی زخمی ہے، اماں خون جاری ہے۔ ہاتھوں سے کپڑا ہٹایا، رو کے کہا اماں رسن باندھی گئی، اماں تو دربار گئی تھی مگر چادر موجود تھی، اماں میں بے مخنوں بے چادر دربار میں گئی، شرابی سے میں نے کلام کیا، اماں پتھر برسائے گئے، اماں تیرے ساتھ حسن حسین تھے، اماں میرے ساتھ سید سجاد تھا، اماں سکینہ کو تماچے لگے، اماں سکینہ کی حالت دیکھی، ماں میں برداشت نہ کر پائی۔ زینب نے آخری جملے کہے اماں میں نے سب کو رویا، اماں میں ہر چیز برداشت کرتی رہی، ماں میں بھی تو ماں ہوں، اماں آج تو قبر سے باہر آ، زینب کو زینب کے بچوں کا پرسہ دے دے۔ کہا آواز سیدہ آئی زینب تیرے اونو محمد کے بڑے ماں تھے، زینب فاطمہ پرسہ دینے آتی ہے۔ کہا زینب ماں سے سلام کر کے اب گھر کو چلی، بھائی کے گھر میں آئی، ماں کی حویلی آ گئی۔ آخری جملے زحمت تمام، بی بی ماں کی حویلی میں آئی، حسین کے غم میں روتی رہی۔ کہا اب ایک پیغام آیا، اے سجاد پھوپھی سے کہیے کہ اپنے گھر بھی تشریف لے آئے۔ جناب عبداللہ نے پیغام بھجوایا، اب زینب کی حالت سے واقف نہیں تھے عبداللہ۔ کہا زینب گھر آ گئی، عبداللہ موجود نہیں تھے۔ ماں تھی جو کوفہ نہ روئی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، پھر کربلا آئی، بچوں کا نہ روئی۔ کہا جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی، ننے ننے صحن میں مسلح دیکھے، زینب کے دل پہ ہاتھ آیا، رو کے کہا اونو محمد میرے دل کے چین ہو، مگر حسین پہ صدقہ دیے تھے، اونو محمد ماں سے شکوے نہیں کرنا، میں بھی تو ماں ہوں اونو محمد، میں اسی لیے نہیں روئی کہ حسین کیا کہے گا کہ زینب نے اپنی نسل حسین کے نام دے دی۔ کہا اونو محمد ماں کو معاف کرنا۔ اب وہ وقت آیا کہ زینب بچوں کے مسلوں سے باتیں کرتی رہی کہ دروازے سے عبداللہ داخل ہوئے۔ عجب منظر تھا، کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ ہے جو بچوں کے مسلوں کو تھامے روتی جاتی ہے۔ عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں ضعیفہ اے خاتون مومن آپ کو معلوم نہیں ہے میری زوجہ گھر پہ نہیں ہے۔ تاریخ کہتی ہے زینب نے کہا عبداللہ اب یہ وقت بھی آنا تھا کہ آپ نے بھی پہچاننے سے انکار کیا۔ کہا عبداللہ تڑپ کے کہتے ہیں زینب یہ حال کیسے ہو گیا؟ زینب سر کے بال سفید ہو گئے۔ کہا عبداللہ میں بازاروں میں لے جائی گئی، کہا عبداللہ میرے سر پہ پتھر مارے گئے،
عبداللہ کوئی خاک مارتا تھا تو کوئی گرم پانی پھینکتا تھا. کہا زینب اتنا سب ہو گیا عباس کہاں گئے؟ کہا اس وقت علی کی علی بیٹی رو کے کہتی ہے عبداللہ عباس مارے گئے، علی اکبر نہ بچا، اونو محمد کو قربان کیا، اصغر نے تیر کھایا. کہا یہ جملے کہتے کہتے ایک وقت ایسا آیا زینب کے ہاتھوں سے ردا ہٹی. عبداللہ تڑپ کے رہ گئے، علی کی علی بیٹی یہ نشان کیسے؟ کہا عبداللہ جب عباس مارے گئے زینب کے ہاتھ پابند رسن ہو گئے، زینب اسیرہ بنائی گئی، زینب کوفہ میں پھرائی گئی، زینب شام کے زندان میں لائی گئی. یا محمود بحق محمد، یا الہ بحق محمد، یا فاتر السماوات بحق فاطمہ الزہرا، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین شہید کربلا. اللہ جن ہستیوں کا واسطہ، ذکر اسماء حسنہ کا واسطہ، اللہ تجھے اپنے اسم اعظم کا واسطہ، وقت کے حسین کو وقت کے کربلا میں آنے کے لیے اذن ظہور عطا فرما. یا رب فاطمہ بحق فاطمہ، ختم فاطمہ زہرا کا انتظار ہو کہ پردہ غیب سے ظہور امام ہو. پروردگارہ ہم سب کا انتظار ایک طرف، آج بھی ایک ماں انتظار کرتی ہے جس کا پہلو بھی شکستہ ہے اور اس کی تربت بھی شکستہ ہے کہ مہدی آئیں گے بقی بنائی جائے گی. مولا وقت کے حسین کو وقت کے کربلا میں آنے کے لیے اذن ظہور عطا فرما. رضا بادشاہ کی بادشاہی کا واسطہ، ہمارے کربلا بھی ہمارے مدینہ کا واسطہ. ارے الہ تجھے واسطہ زینب کی لوٹی ہوئی ردا کا، سیدہ کی شکستہ پہلو کا. ارے الہ دو مومنین جہاں کہیں پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. علی کی علی بیٹی کی پریشانیوں کا واسطہ، جو زینب کہیں پریشان نہ ہوئی مگر کربلا سے پریشانیوں کا آغاز ہو گیا. ارے الہ ان پریشانیوں کا واسطہ جن کا مداوا آج تک کوئی نہ کر سکا. ارے الہ رونے کا حق ادا نہیں کر سکتے، مسلسل رونا ہمارا کام نہیں، ہماری سبقت ہی نہیں ہے کہ ہم مسلسل روئیں، یہ سید سجاد کا کام ہے. ارے الہ تجھے ان خون کے آنسوؤں کا واسطہ، علی کی علی بیٹی کی پریشانیوں کا واسطہ. ارے الہ تمام مومنین کی جو دیس میں پریشان ہیں، جو پردیس میں پریشان ہیں. ارے الہ تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو عالم الغیوب ہے. ارے الہ غیب کے علم سے واقف ہے. ارے الہ تمام کی پریشانیوں کو دور فرما. ارے الہ بیمار مدینہ بیمار کربلا کا واسطہ، دو مومنین جہاں کہیں بیمار ہیں، ارے الہ نام بنام دو گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں بیمار ہیں. ارے الہ دو حاضرین میں سے بیمار ہیں، دو ان کے گھروں میں بیمار ہیں. ارے الہ تمام کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا. ارے الہ علی کی علی بیٹی کے اجڑ جانے کا واسطہ، زینب کے مان کا واسطہ. ارے الہ ہر بہن کے بھائی کو سلامت رکھنا. رضا بادشاہ کی بادشاہی کا واسطہ، ہر بہن کے بھائی کو بادشاہ بنا. ارے الہ حسن مصطفیٰ کے وسیع دسترخوان کا واسطہ، رضا بادشاہ کے وسیع دسترخوان کا واسطہ، رضا بادشاہ کی جنت کا واسطہ. ہمارے گھروں کے دسترخوان میں، ہمارے جامع کے دسترخوان میں وسعت عطا فرما. جس رزق سے، جس مال خیر سے ارے الہ نظر نیاز کا اہتمام ہم کرتے ہیں، ارے الہ اس میں وسعت عطا فرما. رضا بادشاہ کی بادشاہی کا واسطہ، حلال کھانے حلال کمانے کی توفیق عطا فرما. کربلا کی ماؤں کی اجڑی ہوئی گودیوں کا واسطہ، اس گود کا واسطہ جو روک کہتی تھی کہ سادات سے رباب کا رشتہ ختم ہو گیا. دو پھول تھے جن کی وجہ سے مدینے سے رشتہ تھا، ایک کربلا میں رہ گیا ایک شام میں. اب رباب مدینے میں جا کے کیا کرے گی؟ یا شام میں چھوڑ دیا جائے یا کربلا میں چھوڑ دیا. سجاد سے رو کے کہتی تھی سجاد مدینہ میرے لیے نہیں رہا. ارے الہ اس اجڑی ہوئی گود کا واسطہ، کربلا کی ماں کا واسطہ، دو مومنین بے اولاد ہیں، ارے الہ تمام کو اولاد نرینہ عطا. تو رحمت کے طلبگار ہے، رحمت عطا فرما. یہ نعمت کے طلبگار ہے، نعمت عطا فرما. ارے الہ ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے عطا کرنا آتا ہے. علی کی علی بیٹی کے امتحانات کا واسطہ، ارے الہ دو مومنین جہاں کہیں جس کسی امتحان میں پریشان ہیں، ارے الہ تمام کو کامیابیاں عطا فرما. ارے الہ ہمیں دینی امتحانات میں، دنیاوی امتحانات میں سرخرو فرما. ارے الہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. ارے الہ پہلی بھی یہی دعا ہے، آخری بھی یہی. ارے الہ ہم آج کی اپنے مجلس میں اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہیں. ارے الہ
ہمارے حصے کے ثواب میں انہیں بھی شامل حال فرما۔ بار الہ جو دو مومنین چلے گئے اس دنیا سے، بار الہ تمام کو علیہین میں جگہ عطا فرما۔ بار الہ ہمیں قبر کی پہلی رات سیدہ کی شفاعت نصیب فرما۔ بار الہ جو دو مومنین قبر میں چلے گئے، بار الہ حسین کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ ہر بندہ مومن کے دل کی حسرت ہے زندگی میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین۔ پروردگار ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے مگر پھر بھی ہم شفاعت حسین کے طلبگار ہیں۔ بار الہ فرود قبر کی رات حسین کی زیارت نصیب فرما۔ بار الہ تمام مومنین کو جاگیر علی قبر میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ یا رب فاطمہ بحق فاطمہ، ختم فاطمہ زہرا کا انتظار ہو کہ پردہ غیب سے ظہور امام ہو۔ بار الہ فاطمہ کے دل کی حسرت ہے، بار الہ وہ تیرا حجاب ہے، ان کی حسرت ہے کہ وقت کے حسین کو اذن ظہور عطا فرما۔ بار الہ اگر ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور امام ظہور کریں، ہمیں قبروں سے اٹھ کے لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ فاتحہ۔ ماتم حسین۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین